بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ اور اے حبیب تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے جو نا انصافی کریں، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس رکوع میں 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تکرار ہو رہا ہے، بار بار ایک ہی بات کو کیوں ذکر کیا جا رہا ہے، بار بار ایک ہی چیز کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرو، قبلے کو اپنا کعبہ بناؤ۔ بار بار کہنا یہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے جیسے تکرار ہو رہا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں، کیونکہ ہر بار حکم دینے کی علت جدا جدا ہے۔ پہلی مرتبہ حکم دیا تو اس کی کیا علت تھی، کیا وجہ تھی، دوسری مرتبہ حکم دیا تو اس کی کیا وجہ تھی، تیسری مرتبہ حکم دیا تو اس کی کیا وجہ تھی۔ تینوں مرتبہ وجوہات الگ الگ ہیں، اس لیے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی بار جب نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تو اس کی علت یہ بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنا دیا ہے اور نماز میں اس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ اور دوسری مرتبہ جب مسجد حرام کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس کی علت یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے الگ الگ قبلہ بنایا ہے جس کی طرف منہ کر کے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو امت محمدیہ بھی ایک امت ہے، اس امت کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا، اور یہ ایسا قبلہ بنایا چونکہ امت قیامت تک رہے گی تو ان کا قبلہ کعبۃ اللہ بھی قیامت تک ان کا قبلہ رہے گا۔ اور تیسری مرتبہ جب یہ حکم دیا تو اس کی علت یہ بیان کی کہ قبلے کے معاملے میں یہودی مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کر سکیں، یہودی کچھ کہہ نہ سکیں کہ جناب دیکھیں شریعت تو ان کی الگ ہے لیکن قبلہ یہ ہمارے والا ہی استعمال کر رہے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کعبۃ اللہ مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا تاکہ کوئی بھی یہودی مسلمانوں کے سامنے حجت قائم نہ کر سکے۔ حجت قائم نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ اللہ بنا دیا ہے۔ تو اس طرح یہ 3 حکمتیں تھیں، 3 علتیں، 3 وجوہات تھے، اس لیے 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ اس آیت مبارکہ میں مجموعی طور پر لوگوں سے فرمایا جا رہا ہے تم حالت سفر میں ہو تب بھی تمہارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، حالت اقامت میں ہو تب بھی کعبے کی طرف رخ ہونا چاہیے، تم جنگل میں ہو، بیاباں میں ہو، تم شہر میں ہو، ہر جگہ ہر حالت میں ہر وقت تم سب جب بھی نماز پڑھو گے تمہارا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہی ہونا چاہیے، کسی اور طرف رخ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی یہودی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ان کی کتابیں تو اور صحابہ کرام ان کی کتابوں میں تو قبلے کی تبدیلی کا لکھا ہوا تھا، جہاد کی شرکت لیکن اس نبی نے تو ایسا کیا ہی نہیں یا وہ یہ نہ اعتراض کر سکیں۔ دیکھو نبی ہمارے دین کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن قبلہ ہمارے والا استعمال کرتے ہیں۔ تو ان تمام حجتوں کو اللہ رب العالمین ختم کرتے ہوئے تاکہ کسی صورت میں امت محمدیہ جہاد کے لیے یہودی جناب کہ اعتراض نہ کر سکیں، تمام جو جہاد کے لیے نہیں جا سکتے تھے وہ شہادت کی تڑپ رکھتے تھے اور اپنے آپ کو شہید ہو جانا، زندہ رہ جانے سے کسی اور طرف رخ کر کے نماز وہ اس طرح عبادت کے معاملات ختم کیا کرتے تھے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی وجہ سے حجت ہو گئی پوری. جو صحابہ کرام راہ خدا اب بھی اگر کوئی اعتراض گھروں میں روتے تھے، وہ گڑ گڑاتے تھے اور حسرت کرتے تھے کہ اے کاش ہمارے پاس بھی کچھ مال و دولت اللہ ہوتا رب اور ہم بھی العالمین جہاد کے لیے راہ خدا میں کوئی بھی سفر ظالم پسند ایک صحابی نہیں ہے۔ رسول یہاں تو یہ بات میں یاد عمارات رکھیں، بنانے میں ایک دین کے دوسرے سے معاملے سبقت میں لی جاتی ہے. تانے آج کا سننا، ہمارا معاشرہ یہ ہے، جائیداد انبیاء اکٹھی کرام کرنے میں کی ایک سنت دوسرے سے رہی سبقت ہے. لی جاتی ہے۔ ایک کے دین اگر کے ایک معاملے پلاٹ ہے تو میں دوسرا انبیاء کوشش کرتا کرام ہے کو کہ بھی دو ہونے بہت چاہیے، تانے سننے ایک نے پڑتے تھے. بلڈنگ اگر دو لیکن وہ منزلہ بنائی صبر ہے تو والے تھے، دوسرا وہ کوشش کرتا ہے برداشت میری والے تھے. جناب وہ اللہ تین چار تعالیٰ منزلہ ان کا بلڈنگ ہونی مددگار چاہیے۔ تھا. لیکن تو دیکھیں اگرچہ صحابہ لوگ کرام کس تانا طرح دیتے ہوں، معاملات میں اگرچہ سبقت لوگ لیا دین کرتے کے تھے معاملے میں کہ اعتراضات ایک کرتے ہوں، صحابی ان اگر اعتراضات کو آدھی سن رات کے عبادت برداشت کر کرتا لینا یہ تو سنت دوسرے رسول ہے۔ صحابی کا پتہ انبیاء چلتا کرام کہ کی یہ تو سنت پوری پوری رات اور اللہ کی فرمایا عبادت فلا کے لیے کھڑا تخشوهم رہتا ہے. واخشونی، اس ایک آیت میں صحابی مسلمانوں رسول کو اگر حکم ایک دیا جا تہائی رہا قرآن کی ہے تو تلاوت کرتا کعبے ہے تو کی طرف دوسرے منہ کا کر پتہ کے چلتا ہے نماز یہ تو پڑھنے کی آدھا وجہ قرآن سے پاک تلاوت کر لیتا کفار ہے۔ کی طرف سے ہونے سبحان والی اللہ۔ اعتراض تو سے یہ ڈرنا تھی نہیں، سبقت۔ اللہ رب ان سے العالمین خوف فرما زدہ نہیں رہا ہے ہونا۔ فاستبقوا ان کے الخیرات، تانے تمہیں کوئی نیکی کے نقصان نہیں پہنچا معاملات سکتے میں ایک دوسرے اور سے تم سبقت میرے لیتے حکم کو ہیں۔ پورا کرنے عبادت کے معاملے میں ایک مجھ دوسرے سے ڈرنا، میرے ایک حکم بندے کی کا پتہ چلا کہ یار مخالفت نہ ماشاءاللہ کرنا. یہ تو پانچ کیوں؟ وقت کا چونکہ بے نمازی ہے شک اور میں ساتھ ہی میں تمہارا نوافل بھی پڑھتا مددگار ہے، ہوں. تو پھر دوسرا جو سبقت کرے تو کہ اس وہ آیت مبارکہ سے نماز معلوم ہوا تہجد کی پابندی شروع کر دے، کہ وہ دوسری انسان کو نوافل ہر کی وقت پابندی اللہ شروع کا کر دے۔ عذاب پیش ایک نظر شخص رکھنا اگر چاہیے قرآن پاک کا اور ایک کسی سپارہ بھی پڑھتا کام ہے کو تو دوسرا کرنے جو یا نہ سبقت کرے کرنے کہ میں وہ اس بات 1.5 کا سپارہ اور میں 2 غور سپارے کر لینا قرآن پاک کی چاہیے تلاوت کرنے کہ کا اگر میں معمول یہ بنا کام لے کروں تو گا تو یہ اس ہے سے اللہ نیکیوں میں تعالیٰ کی سبقت رضا کرنا۔ حاصل تو ہوگی، اللہ رب اللہ کی العالمین ہمیں ناراضگی بھی حاصل ہوگی. نیکیوں میں اگر ایک اللہ کی دوسرے سے رضا والا سبقت لے کام جانے ہے کی تو ضرور توفیق کرے اور اور اللہ اس کی کا جذبہ ناراضگی بھی والا اللہ کام تعالیٰ ہے تو ہمیں اس کو عطا فرمائے، چھوڑ دے، اس کے آگے قریب نہ فرمایا جائے. اینما تکونو، تم حضرت جہاں معاذ بن کہیں جبل رضی بھی ہو، اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا یعنی اے وقت قریب آیا مسلمانوں تو آپ رونے اور لگے۔ اے اہل ان سے کتاب پوچھا گیا کہ اے تم معاذ جہاں کس کہیں چیز نے بھی ہو، تجھے رلایا ہے؟ قیامت کے دن اللہ آپ تعالیٰ رضی تم اللہ سب تعالیٰ کو عنہ نے اکٹھا کر فرمایا کے لائے گا. اللہ کی قسم میں میدان موت کی محشر میں گھبراہٹ سب کے سے سب نہیں اکٹھے رو ہوں رہا گے. ہوں، دنیا چھوٹ رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، تو اطاعت بلکہ میں تو گزاروں کو اس اللہ لیے تعالیٰ روتا ہوں ثواب کہ میں عطا نے حضور فرمائے گا، اکرم صلی اللہ علیہ نافرمانوں وسلم کو سے اللہ تعالیٰ یہ سنا، سزا حضور دے نے گا فرمایا دو اور اپنے بچیاں عذاب میں ہوں گی، مبتلا کرے گا. ایک بے مٹھی شک اللہ جہنم میں تعالیٰ ہر جائے شے گی پر اور ایک قدرت مٹھی رکھنے جنت والا میں ہے. جائے گی۔ تو وہ میں رو تو مخلوق اس کو لیے رہا مرنے ہوں کے پتہ نہیں میں بعد اس والی دوبارہ مٹھی میں زندہ شمار ہوں گا کرنے یا کی اس والی قدرت بھی مٹھی میں رکھتا ہے شمار ہوں گا۔ اور یہ اطاعت تھا گزاروں خوف کو خدا ثواب صحابہ دینے کرام کا، اور اللہ کا اتنا سزا ڈر۔ یافتہ لوگوں کو اور حضرت حسن عذاب بصری دینے کی رضی اللہ قدرت بھی تعالیٰ عنہ آپ رکھتا ہے. فرماتے اور ہیں اللہ رب قیامت کے العالمین دن کی ان لوگوں کا شان یہ حساب ہے کہ وہ آسان ہر ہوگا چیز پر جو قادر آج ہے. دنیا میں اللہ جس کی طرح اللہ رضا تعالیٰ کے لیے تخلیق کرنے اپنا پر محاصرہ قادر ہے، کرتے ہیں، اسی طرح سزا اور وہ اس عذاب طرح دینے کہ پر بھی انہیں جب بھی قادر ہے. کوئی کام اور درپیش اسی ہوتا طرح ہے رب العالمین پہلے اس مرنے میں کے غور و بعد فکر کرتے دوبارہ ہیں، زندہ کرنے اگر کی اس میں قدرت بھی اللہ کی رکھتا ہے. رضا نظر آتی ہے تو اس کو وَمِنْ کر حَيْثُ گزرتے ہیں، خَرَجْتَ اگر اللہ کی فَوَلِّ رضا نظر وَجْهَكَ نہیں آتی شَطْرَ تو اسے الْمَسْجِدِ چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا الْحَرَامِ ان کا حساب بہت آسان وَإِنَّهُ ہوگا، لَلْحَقُّ ان کا مِنْ حساب بہت رَبِّكَ ہلکا ہوگا، وَمَا ان اللَّهُ سے کوئی بات بِغَافِلٍ نہیں ہوگی۔ اور عَمَّا فرمایا ایسے لوگ تَعْمَلُونَ. جن کا اور اے عذاب حبیب کٹھن صلی ہوگا اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو تم آج جہاں دنیا سے میں آؤ عمل اپنا کرتے منہ وقت کوئی مسجد غور و فکر حرام نہیں کی طرف کرتے کرو اور کسی قسم کا اور بے محاسبہ شک نہیں یہ کرتے، یقیناً تمہارے جو رب کی ان کے طرف سے من حق میں ہے آتا ہے وہ اور کر گزرتے اللہ ہیں۔ تمہارے فرمایا کاموں ایسے سے لوگ دیکھیں غافل گے نہیں کہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان یعنی کا اے حبیب چھوٹے صلی سے اللہ علیہ چھوٹا وسلم عمل بھی آپ خواہ شمار کسی کر بھی رکھا شہر ہوگا۔ سے اور سفر کے پھر لیے نکلیں، آپ رضی اللہ بہرحال تعالیٰ عنہ نے یہ نماز آیت میں مبارکہ اپنا پڑھی منہ مسجد وَيَقُولُونَ يَا حرام کی طرف وَيْلَتَنَا ہی مَا کرنا ہے. لِهَذَا الْكِتَابِ جس لَا طرح حالت يُغَادِرُ اقامت میں صَغِيرَةً یعنی وَلَا شہر مکہ میں كَبِيرَةً رہ إِلَّا کر تم أَحْصَاهَا، اپنا رخ جو اپنا کہیں منہ گے کہ کعبۃ ہائے اللہ کی ہماری طرف خرابی کرتے اس ہو. نامہ اعمال اگرچہ کو تم کیا ہو دور گیا، کہیں نکل جاؤ، اس نے تو سفر چھوٹا کے لیے چھوٹا نکل جاؤ، گناہ بھی گھیرے حالت میں لیا سفر ہوا میں ہے بھی اور تم بڑا جہاں بڑا کہیں گناہ ہو بھی تمہاری گھیرے میں سمت لے کس رکھا طرف ہے۔ ہونی چاہیے؟ اور کعبۃ فرمایا اللہ کی طرف ہی ہونی وَلْأُتِمَّ چاہیے. نِعْمَتِي، اور بے اور شک تاکہ میں تم پر کعبہ اپنی کو نعمت قبلہ پوری کر بنایا دوں۔ جانا اس آیت کا یہ خلاصہ ضرور یہ ہے کہ اے آپ کے رب
کی طرف سے حق ہے اور یہ حکمت کے عین موافق ہے۔ اور اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے، اس لیے وہ تمہیں اس عمل کی بہترین تلاوت جزا فرماتے دے ہیں، گا۔ رشد و ہدایت تو کے راستے قبلے کی طرف رہنمائی منہ کر کرتے کے ہیں۔ نماز اللہ پڑھنا کی یہ وحدانیت اور اس شرائط کی نماز عظمت کی میں سے ہے۔ قدرت دلائل قبلے پر کی سمت سے تمہارے ہٹ لیے کر نشانیاں اگر ظاہر نماز کرتے پڑھی اور جائے تو دلائل قائم نماز کرتے ہیں، نہیں ہوتی ہے۔ تمہیں بت جیسے ہم پرستی سے دور دراز نجات کے دیتے رہنے ہیں، والے لوگ ہیں، اسی تمہیں طرح وہ چیز کعبۃ اللہ سکھاتے سے ہیں جتنے جن لوگ سے بھی تم دور اپنے دراز رہتے نفسوں ہیں، کو پہچان سمت سکو قبلہ ہمارا اور ان کا کعبہ کی تزکیہ طرف کر ہی سکو۔ ہونا اسی چاہیے، طرح کعبہ سے مستقل ہٹا طور ہوا پر نہیں ہونا تمہارے چاہیے۔ لیے بیت اللہ چاہے کو ہم قبلہ سفر میں ہوں، بنایا ہے چاہے ہم حضر میں تاکہ ہوں، اللہ رب رخ کس العالمین طرف تم کرنا پر ہے؟ اپنی کعبۃ نعمت اللہ کی ہی پوری طرف کر دے۔ منہ کر کے نماز یعنی ادا اللہ کرنا۔ تعالیٰ نے تعالیٰ ہمیں سارے توفیق ہدایت عطا کے فرمائے۔ راستے حضور صلی وما اللہ علیہ علینا وسلم کو الا دے کر البلاغ۔ تمہاری طرف بھیج دیا۔ محبوب سارے ہدایت کے راستے تمہیں بتاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دے۔ تو گویا مسلمانوں کا نبی بھی جدا اور ان کا قبلہ بھی جدا،
اللہ تعالیٰ نے نبی بھی برحق بھیجا اور قبلہ بھی حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں تمہارے اوپر پوری ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم پر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام نعمتوں کو پورا فرما دیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ مسلمانوں کا وتیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔